الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله تعالى مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پردے کے پیچھے معزز مائیں اور بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. یہ خدائی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا، اللہ جسے چاہے نر بنا لے، اور اللہ جسے چاہے مادہ بنا لے. نر بھی خدا کی مخلوق ہے، مادہ بھی خدا کی مخلوق ہے. مرد بھی اللہ نے بنایا، عورت کو بھی اللہ نے بنایا. مرد کے لیے جو شریعت کے احکام ہے کہ مرد کے لیے کہ سب سے اصولی چیز کہ دل سے اور زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے. یہ اصولی چیز ہے مرد کے لیے. تو عورت کے لیے بھی یہی کلمہ ہے کہ عورت کا کلمہ کوئی الگ ہو نہ. آج چونکہ جو زیادہ مخاطب ہے وہ ہمارے مرد حضرات زیادہ نہیں ہے، عورتیں زیادہ مخاطب ہے، اس لیے ان کے متعلق تو مردوں کے لیے بھی یہی اصول کلمہ، عورتوں کے لیے بھی یہی اصول کلمہ کہ اگر عورت دنیا کے اندر آئی، بچی بن کر آئی، پیاری پیاری معصوم بچی، یہ بچیاں، یہ عورتیں کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں اما عائشہ گھر پر تھی. یہ عورتوں کا مقام جو اسلام نے بتایا ہے، اسلام کے آنے سے پہلے باقاعدہ عیسائیوں میں اس بات کا اختلاف تھا کہ عورت مخلوق بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی عورت کو کوئی خبیث چیز مانتے تھے، یعنی انسان ہے کہ نہیں، مخلوق نہیں، انسان ہے کہ نہیں، کہ یہ تو شیطان ہے، یہ تو پلید ہے. نہ، اسلام نے کیا عجیب طرز نظام، طرز زندگی لوگوں کو دیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھی. ایک سائلہ سوال کرنے کے لیے آئی، ایک عورت آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کہ ہمارے دروازے پر کوئی سائل آئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہیں دے سکتے تو نہ دو مگر ان کو جھڑکو مت، یہ قرآن کہتا ہے. اگر سائل آیا، مانگنے کے لیے آیا ہے، بوے نہ چڑھائے. اما عائشہ کہتی ہے کہ وہ سائل آئی، میرے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا سوائے ایک چھہارے کے، الا بتمرتن، کہ ایک تمرہ کے ذریعے، ایک چھہارے کے ذریعے میں اس کی ضرورت پوری کر سکتی تھی. میں نے وہ چھہارا نکالا
اس عورت کو دیا. میں نے دیکھا کہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اس کے ساتھ, تو اس نے چھہارے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک اس بچی کو کھلا دیا, ایک اس بچی کو کھلا دیا. یہ روح کو تڑپا دینے والا منظر اما عائشہ نے دیکھا کہ غریب ہوتے ہیں نا, غریب جن کے گھروں میں کھانے کے کبھی لالے ہوتے ہیں, کبھی قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, ہمارے محبوب نے فرمایا ان ضعفاء کی مدد کرو, کیونکہ اللہ تمہارے امیروں کو رزق ان ضعفاء کی وجہ سے دیتا ہے. کن کی وجہ سے؟ کمزوروں کی وجہ سے. تو اما عائشہ کہتی ہے کہ یہ روح کو تڑپا دینے والا منظر میں نے دیکھا. اللہ کے رسول کا انتظار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے. میں نے کہا کہ نبی جی آج تو میں نے عجیب منظر دیکھا, ایک سائلہ آئی, چھہارے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, 2 بیٹیوں کو کھلا دیا اور خود نے نہیں کھایا, حالانکہ اس کی شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ کئی دنوں کا اسے بھی فاقہ ہے. ہائے ہائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جواب دیا. عائشہ جانتی ہو یہ بیٹیاں کیا ہے؟ کہ من قد ابتلی بہا, کہ جو بندہ ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا, جس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور بیٹی کی وجہ سے چاہے اس کی پیشانی پر ایک ہی لکیر کیوں نہ آئی ہو, ہمارے محبوب نے فرمایا کہ یہ ستر من النار, آگ سے یہ بیٹیاں پردہ بن جائے گی. بیٹوں کے متعلق نہیں کہا, کس کے متعلق کہا؟ بیٹیوں کے متعلق. ان عورتوں کا مقام ہے. عیسائیوں تم جگرتے رہو کہ عورت انسان ہے کہ نہیں. ہمارے محبوب کی شریعت آئی, کیا پاکیزہ شریعت آئی کہ ایسے زمانے میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, زندہ دفنا دیا. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کو جلدی تھی, اس سے زیادہ جلدی مجھے بیٹی کو دفنانے کی تھی. ایسے معاشرے میں آ کر کے کیا کہا؟ استوصوا بها خیرا یا استوصوا بالنساء خیرا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او مردوں کی جماعت, تاکیدی طور پر کہتا ہوں کہ ان عورتوں کا خیال رکھنا, ورنہ یہ عورتیں تمہارے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرے گی. عورتوں کے متعلق تو عورت کا مقام بیان کیا. ہماری عورتیں اصل میں اپنا مقام بھول گئی. ہماری عورتوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کس جنت کی رانی ہے, کس محل کی رانی ہے. اسلام نے کیا کہا کہ ہماری عورتیں گھروں کی سردارنیاں ہے, یہ گھروں کی ملکہ ہے. اس لیے بیٹی ہے تو بیٹی کے طور پر مقام بیان کیا. اسلام نے کہیں کہا, قرآن اتر رہا ہے, ارے لوگوں دنیا کے دیگر مذاہب والوں سنو, اسلام کیا کہتا ہے. جہاں رب نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا, یہ غور کرنے کی چیز ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجا جائے. اللہ تاکید کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہائے ہائے, اللہ کہتا ہے مجھے مانو اور ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں بھی آ گئی. وَبِالْوَالِدَيْنِ, ماں کا مقام. قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَكُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. الگ الگ انداز میں کہ بھئی ماں باپ کی اطاعت کرو. ارے جانتے بھی ہو تمہاری ماں کیسی ہے کہ ناگواریوں پر ناگواریاں برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور تمہیں جنم دیا تو بھی ناگواری کی حالت میں اس ماں کے قدر کو کبھی نہ بھولنا. ماں کا مقام بیان کیا. اسلام میں عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو بھی جہنم سے پردہ ہے. ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے. عورت کے الگ الگ روح کہ اگر یہ بہن بن گئی
ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ بیٹیوں کے ذریعے سے، ایک روایت میں ہے کہ ثلاث اخوات، 3 بہنیں اگر کسی بھائی کی ہے اور بھائی نے تینوں بہنوں کی باپ کے غیر موجودگی میں بہترین پرورش کی، یہ تینوں بہنیں مل کر کے بھائی کو جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ بہنوں کا مقام ہے، بیٹی کا مقام ہے، ماں کا مقام ہے، اور اگر بیوی بن کر آ گئی تو اسلام نے اس کا بھی مقام بیان کیا۔ پورے قرآن کو 30 پارے ہم اٹھا کر دیکھ لے، اللہ نے کسی طبقے سے کسی کے متعلق سفارش نہیں کی ہے کہ بھئی بھائیوں سے کہا ہو کہ بہنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ پورا قرآن نرمی کا سبق دیتا ہے، مگر نام لے کر نہیں کہ استاد کو کہا ہو بھئی شاگردوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، متولی حضرات کو کہا ہو کہ اماموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، کہیں نہیں۔ مگر جہاں مرد کا عورت کا معاملہ بیان کیا دوسرے پارے کے اندر، قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بارے میں وکیل بن کر کے میں کہتا ہوں اس کمزور سینہ پر ظلم نہ کرنا، ورنہ اللہ کے وہاں تمہاری بات پرس ہوگی۔ ہائے ہائے، بیوی ہے تو بھی اللہ سفارشی، بیٹی ہے تو بھی اللہ سفارشی، ماں ہے تو بھی اللہ سفارشی۔ بلکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کئی مرتبہ اللہ کے رسول ایسے مشغول ہوتے تھے، ہم اللہ کے رسول کو کوئی سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول اس کا جواب ملتوی کر دیتے تھے کہ بعد میں دوں گا، مگر مدینے کی اگر کوئی باندی آ جاتی، کوئی آزاد عورت نہیں، امتم من اماء المدینتی، مدینہ کی کوئی باندی، کوئی لونڈی آ جاتی اور وہ آ کر کے کوئی بات پوچھتی، اللہ کے رسول ایسی حالت میں بھی کہ جن حالتوں میں مردوں کے سوالات کو ملتوی کر دیتے تھے، عورتوں کے سوالات کو ملتوی نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک لونڈی کی اتنی قدر ہے اسلام کے اندر، باندی، نوکرانی، اس کی اتنی قدر ہے۔ مگر میرے عزیزوں اور پردے کے پیچھے معزز ماں اور بہنوں، مقام تب تک ہے جب تک اسلام مکمل ہے۔ مقام کب تک ہے؟ کوئی وفادار غلام ہمارے وہاں نوکری کر رہا ہے، کوئی وفادار کام والی بائی ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے، اس کا مقام تب تک ہے جب تک اس کا ہاتھ صاف ہے۔ اگر اس عورت کا ہاتھ غلیظ ہوا یا کہیں سے کوئی چیز چوری کرنے کی کوشش کی، وہ لاکھ ہمارے بچوں کے ڈائپر دھونے والی ہو، ہماری عورتیں کہے گی اس کو روانہ کرو۔ کیوں؟ وفاداری ختم ہوئی، وفاداری ختم ہوئی۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کا مزاج، ایک مزاج، اسلامی مزاج اللہ نے دیا ہے۔ اللہ بھی کیسے کیسے مثالیں بیان کرتا ہے، 30 پارے ہے، کہا کہ تمہارے لیے نمونہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ کہ جس میں عکس ڈال کر کے تم اپنی تصویر کو سانچے میں ڈال سکو، وہ اللہ کے رسول کی طرز زندگی ہے۔ اس زندگی سے ہٹنے والی ساری زندگیاں ضلالت میں ہیں، گمراہی میں ہے، ساری زندگیاں بیکار۔ تو یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ سیمپل ہے۔ مردوں کے لیے فقط نہ فقط مردوں کے لیے نہیں۔ بخاری کی کتاب العلم کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں، ایک مرتبہ عورتیں اکٹھی ہو کر آئی۔ کبھی سوال ہو جاتا ہے، عورتیں اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئی، اے اللہ کے رسول ہمیں ایک شکایت ہے، ایک گیلا ہے۔ کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول مرد حضرات ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، ہمیشہ آپ کی صحبت میں کیا کرتے ہیں؟ علم سیکھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں سیکھنے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ حفظ کر لی، پورا ایک اونٹ خوشی میں قربان کر کے لوگوں کو کھلایا تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ یہ قرآن بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ناظرہ ہمیں قرآن ناظرہ نہیں آتا، جب تک موت نہ آئے میری ماں اور بہنوں، تب تک ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی تب تک کوئی عذر نہیں۔ موت آ گئی عذر ہے، موت نہیں آئی تب تک ہمارے لیے موقع ہے، تب تک ہمارے لیے موقع ہے۔ تو وہ عورتیں آئی، کہا کہ اللہ کے رسول ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، مرد حضرات آپ کے ساتھ غزوے میں جاتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں،
آپ کے ساتھ صحبت میں بیٹھتے ہیں، علم کی باتیں سیکھتے ہیں، ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یہ اسلامی مزاج ہماری عورتوں کے اندر آنا چاہیے۔ ہماری عورتوں کی تو بیچارے کو فکر یہ ہوتی ہے، صبح میں اٹھتے ہیں، ناشتہ کیا بنائیں گے، ناشتے سے فارغ ہو کر بچے کو کب فارغ کریں گے، اسکول بھیجیں گے، بچے کو اسکول روانہ کر دیا، گھر کے کاموں میں لگ گئی، گھر کے کاموں سے کھانے کے اندر لگ گئی، کھانے سے فارغ ہو کر کے دوپہر کا قیلولہ یا دوسرے کاموں میں لگ گئی، ظہر کی نماز، فجر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کون سے اوقات میں ہماری عورتیں ادا کر رہی ہے؟ یہ ہمارے مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم تقویم کو سامنے رکھ کر ہماری نمازیں ادا ہو رہی ہو۔ تقویم کو سامنے رکھ کر ہماری عورتوں کا حال دیکھے، اچھے خاصے گھرانوں میں کہ عصر کے وقت میں ظہر ادا ہو رہی ہے، عشاء کے وقت میں مغرب ادا ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم خود اپنے آپ کو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کفار مکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نہ، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مومن ہو گئے ہو، اعمال صالحہ کو چھوڑ کر کے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا یہ جسم جہنم کا ایندھن بن جائے۔ قرآن نے کہا سورہ تحریم کے اندر۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں سوچے کہ کیا یہ طرز زندگی جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے ہمیں جہنم سے آزاد کر پائے گا؟ کتنی زندگی ہماری گزر گئی، مردوں کے لیے موت ہے تو عورتوں کے لیے بھی موت ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقسیم اللہ نے کی ہے مگر احکام یکساں ہے، احکام یکساں ہے کہ نماز ان کے لیے، نماز ان کے لیے، زکات ان کے لیے، زکات ان کے لیے، گناہوں سے بچنا ان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، او عورتوں کی جماعت، او عورتوں کی جماعت، کیا بات بیان کرنی ہے، یا معاشر النساء، داہنی جانب دیکھ کر کہا، پھر سامنے دیکھ کر کہا یا معاشر النساء، پھر بائیں طرف دیکھ کر کہا یا معاشر النساء، 3 مرتبہ۔ کوئی اہم بات ہوگی، سارے عورتوں کے کان ادھر متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر آگے کیا کہا؟ آگے کہا کہ میں نے تم عورتوں میں سے اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، لہذا کثرت سے صدقات نکالا کرو۔ کثرت سے، ہمارے مرد تو زکات دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ حساب آگے پیچھے بھی کر کے، ڈنڈی مار کر چاہے کچھ بھی کر کے، مگر کچھ نہ کچھ تو زکات دیتے ہیں۔ ہماری عورتوں کے اندر دین کا یہ فہم کون پیدا کرے گا اگر ہماری عورتوں نے اس بات کو دل پر نہ لیا کہ پہننے کے زیورات میں بھی زکات ہے؟ اگر یہ عورتیں زکات ادا نہیں کرے گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے زکات سٹور کرنے کی چیز نہیں، سٹور کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ زکات مال کو بھی کھا جائے گی اور باقی ماندہ حلال مال کو بھی کھا جائے گی۔ جو اصل مال ہے وہ بھی ختم اور اس کے علاوہ جو حلال ہے وہ بھی ختم۔ بہرحال کہاں کہ ہمیں گیلا ہے، شکوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، تمہارے لیے تو کوئی موقع ہوتا نہیں ہے کہ تم ہماری صحبت میں زیادہ تر آیا کرو، تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے 22 پارے کے اندر قرآن کی آیت اتاری، 5 لکیر، 15 لکیر والے قرآن میں 5 لکیر کی آیت کہ صدقہ کرنے والے مرد ہو چاہے صدقہ کرنے والی عورتیں ہو، نمازیں پڑھنے والے چاہے مرد ہو کہ نمازیں پڑھنے والی چاہے عورتیں ہو، کوئی بھی عمل جو مرد کرتا ہے اگر وہ عمل عورت گھر پر بیٹھ کر کرے گی یا کسی اور جگہ جا کر کرے گی، مرد کے لیے جتنا اجر ہے عورت کے لیے بھی اتنا اجر ہے۔ یہ دنیا کے اندر چلتا ہے کہ مرد MBBS ہے تو 96,000 فل سیلری ہوگی، اگر لیڈیز ہے تو 39,000 اس کی سیلری ہوگی۔ یہ کمزوری، یہ تقسیم یہ دنیا کے اندر ہے، آخرت میں نہ پورا اجر ہے۔ آخرت میں تم دیکھو تو عورتوں کے لیے کیا کہا کہ اگر کوئی عورت بچے کو جنم دیتے دیتے مر گئی، بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچے کو جنم دیتے دیتے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شہیدہ ہے، قیامت کے دن شہداء کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری عورتوں کے، مردوں کے لیے بھی تھوڑی بہت سختی ہو سکتی ہے،
عورتوں کے لیے اسلام میں اتنی نرمی کسی بھی مذہب میں عورتوں کے متعلق اتنی نرمی آپ کو نہیں ملے گی. مگر میں نے وہی بات دہرائی کہ یہ کب ہے؟ جبکہ ہم اپنا آئیڈیل، ہم اپنا نمونہ کس کو بنائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہائے ہائے، کس معاشرے میں آنکھیں کھولی. اللہ کے رسول کی زندگی کو تو ہم دیکھیں، سب سے پہلا تعاون کرنے والی اسلام کی اشاعت میں مرد نہیں عورت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں. آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن نے سورہ تحریم کے اندر ایک جگہ پر کہا، اور ایمان والوں میں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. اچھا، آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، ایمانی زندگی کی مثال بیان کی ہے، تو کس کی ہوگی؟ کسی پیغمبر کی ہوگی، کسی رسول کی ہوگی، کسی نبی کی ہوگی. نہ، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ہمیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، فلانے کا واقعہ، فلانے پیغمبر کا واقعہ. نہ، آگے قرآن نے کیا کہا؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ، یہ مثال ایمانی کیفیت کی مثال کسی مرد کی بیان نہیں کرتا ہوں. عورت کو دیکھو کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، کہ میں عورت کے ذریعے ایمان کو سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ. عورت کو سیمپل میں پیش کیا اللہ نے کہ ایمانی کیفیت کسی پیغمبر کی، فلانے کی نہ، کسی رسول، ولی، قطب، نہ 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 نہ. قرآن کہتا ہے کہ ایک عورت کی. اچھا، عورت کون؟ شاید کسی رسول کی عورت ہوگی، کسی پیغمبر کی عورت ہوگی، کسی قطب کی عورت ہوگی. نہ، قرآن کہتا ہے کہ ایمانی کیفیت کے لیے میں تمہارے سامنے جو مثال پیش کرتا ہوں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. ہائے ہائے، فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہوں. کسی عورت کو یہ عذر نہ رہے کہ میرا مرد فجر میں نہیں اٹھ سکتا تھا، یا میرا مرد سخت تھا، یا میرا مرد ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میں اس لیے نمازیں نہیں پڑھ سکی. ارے ایمانی ماں اور بہنوں، دیکھو فرعون کے مظالم کیسے ہے کہ فرعون نے میکھیں گاڑ دی، فرعون نے آنکھوں میں سے باز نوچنا شروع کر دیا، فرعون نے سانپ بچھو چھوڑ دیا. مگر اللہ کہتا ہے ہائے ہائے قربان، اللہ قرآن جو مثال ہے، قربان جائے اس بندی پر، حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ کفر، کہ حضرت آسیہ جتنی بھی پیشگیاں، جتنے بھی ابتلا، جتنے بھی امتحانات آئے، سارے امتحانات کو گلے سے لگا لیا. میرا مرد فجر میں نہیں اٹھتا، ہم 2 آنسو کے قطرے، نوٹوں کے بنڈل مرد کے جیب سے نکالنا ہو تو عورت آنسو بہائے، مرد کے جیب سے نوٹ نہیں بنڈل نکل جائے گا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آسان ہو جائے سمجھانا. اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو سمجھانا چاہا تو مکریوں کے جالوں کی مثالیں بیان کی. اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے مردوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے باپ کو پگھلانا کتنا آسان. 2 آنسو کے قطرے ماں بہا دے کہ بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ بیٹا بیوی کا کتنا ہی حرام کے اعتبار سے فرما بردار کیوں نہ ہو، مگر اس بیٹے کا دل کہیں نہ کہیں پگھل جائے گا. وہ کچھ نہ کچھ تو دے دے گا کہ میری ماں روئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. بہرحال دنیاوی مسائل ہمارے مردوں کے سامنے جب پیش کرے، آنسو کے 2 قطرے بہا دیتے ہیں تو ہمارے مرد پگھل جاتے ہیں. ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی نمازوں کا اہتمام کرے، اور فجر میں، قیام اللیل میں، تہجد میں ہماری یہ عورتیں اپنے بیٹوں کے سرہانے بیٹھ کر کے، اپنے شوہروں کے سرہانے بیٹھ کر کے آنسو کے قطرے بہائے کہ بیٹا میں نے تجھے دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ تو اللہ کا گستاخ بن کر پھرے، تو نبی جی کا گستاخ بن کر پھرے. بیٹا میرا دودھ تب وصول ہوگا جب تو سب میں کھڑا ہو کر کے کہے گا اللہ اکبر، سجدے میں پیشانی کو رگڑ کر روئے گا،
तू रोएगा, मेरा दिल पिघलेगा, मैं अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करोगी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने इंसान के बच्चे को जन्म दिया है। हमारी माएं और बहनें खुद पहले दिल पर लेवे। एक औरत पूरे मुआशरे को सुधार सकती है और एक औरत पूरे मुआशरे को बिगाड़ सकती है। इसलिए कहा कि एक औरत, फिरौन की बीवी को देखो कि फिरौन की बीवी, हाय हाय क्या जुल्म, कैसे मजालिम थे। किताबों के अंदर बारहा पढ़ते हैं, सुनते हैं उलमा की मजालिस में कि आखिर में फिरौन ने लाख मेहनतें कर ली, कुछ भी करके भाई इसको भटकाना है। तो कहा कि ये तो नहीं हो सकता है। मेखे लाई गई, अपने जिसको खिल्ली कहते गुजराती में, बड़े बड़े खीले लाए गए, खीले हाथों में और मतलब कि छाती में, अलग अलग जगहों पर वो खीले ठोकनी है और एक कमरे में बंद कर देना है, सांप बिच्छू उनके ऊपर छोड़े गए। ये सारी रिवायतों में बातें मौजूद है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में बाद में बयान करता हूं, पहले हम ये वाकया सुने। तो फिरौन आजिज आ गया, कहा कि बड़ी से बड़ी चट्टान उठा लाओ और आसिया को तख्त से बांध लो। आसिया से आखिरी मर्तबा वजीर तुम पूछ लेना कि क्या मूसा को झूठा कह करके फिरौन को रब मानने को तैयार हो कि नहीं। अगर वो कह देवे तो मेरी बीवी है, उसे मेरे पास ले आना। अगर वो इकरार न करे तो उसे खत्म कर देना। हजरत आसिया ने देखा कि बड़ी सख्त आजमाइश है, उनको बांध दिया गया तख्त से बिल्कुल सीधा और फिर वो पहाड़ी चट्टान लाई गई। पहाड़ी चट्टान लाने के बाद पूछा गया कि क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या तुम कबूल करती हो कि मूसा नऊजुबिल्लाह झूठे है और फिरौन नऊजुबिल्लाह रब है। ये पूछा गया। अब ये इंतजार में थे कि जवाब देंगे। इंतजार किया, जवाब नहीं आया, दोबारा पूछा, इंतजार किया। फिरौन को इत्तला की गई कि आसिया कोई जवाब नहीं देते, लगता है कि उनका दिल बदल गया है। फिरौन खुद आया देखने के लिए, आकर के देखा तो फिरौन की बीवी आसिया रहमतुल्लाहि अलैहा के जिस्म से रूह परवास कर चुकी थी। उसके बाद उनके लाश के साथ जो मजालिम करने थे वो मजालिम किए। मगर मैं आपको ताज्जुब की बात सुनाता हूं, कुरान ने जो आखिर में देखा कि मंजर बड़ा सख्त है, मुझे चट्टान से रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा, उस मौके पर हाथ तो उठा नहीं सकती थी। हमारी माँ और बहनें हाथ उठाने का मौका मिले तभी दुआएं मांगेगी, नहीं। आटा गूंद रही है, पढ़े बिस्मिल्लाह। आटे के जरिए से रोटी बना रही है, पढ़े बिस्मिल्लाह। बल्कि उलमा ने लिखा है कि जिन घरों के अंदर मर्द हजरात सख्त हो, हमारी औरतें आटा गूंदते, आटे में पानी मिलाते, नमक मिलाते, रोटी बनाते, बिस्मिल्लाह का विर्द शुरू कर दे, उन घरों के मर्दों के मिजाज नरम पड़ जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये कंट्रोल करने वाला कोई वजीफा नहीं बता रहा हूं, ये घरों को जन्नत बनाने वाला अमल बता रहा हूं। घरों को जन्नत बनाने वाला अमल। जन्नत कैसे बनेगी हमारे घर। तो हजरत आसिया ने उस मौके पर हाथों को उठाए बगैर एक दुआ मांगी थी। कुरान ने वो दुआ यहां पर बयान की है, रब्बि बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे यकीन है कि तू कुर्बानियों के नतीजे में अपने फजल से मुझे जन्नत अता करेगा ही करेगा, मगर जन्नत मुझे वो चाहिए जो इंदका, जो तुझसे सबसे ज्यादा करीब हो। हाय हाय, बीवी किसकी है? फिरौन की है। दुआ या कलिमात हम देखें, ऐसी जन्नत जो जन्नत तुझसे सबसे ज्यादा करीब हो। हमारी औरतें दुआओं के अंदर रोए, दुआओं के अंदर मांगे, ऐ अल्लाह बस्ती के अंदर तकसीम होने वाला रहमत का खजीना पहले मेरे घर पर उतरे, फिर बस्ती में तकसीम हो रहा हो। हमारी औरतें ये मांगी, रब्बि बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली। और फिरौन और उसके अमल से, उसके करतूतों से मुझे नजात अता फरमा। ये दुआ मांगना थी कि उसके जिस्म से रूह कब्ज कर गई।
फिरौन इंतजार करता रहा कि उसके जिस्म को तकलीफें दी जाएगी, मगर जब तकलीफें देने लगा तो ऐसे जिस्म को जो बेरूह थी, अल्लाह ने फौरी तौर पर, इसीलिए उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मजलूम चाहे मर्द हो मगर कोई औरत चाहे मजलूम क्यों ना हो, तो मजलूम मर्द की दुआ जैसे जल्दी कबूल होती है, वैसे ही औरतों के कलिमात, उनकी जबानों से निकले हुए कलिमात जल्दी कबूल होते हैं। हमारी औरतें नहीं कहती पता नहीं कहां से आ गया है ये, अल्लाह की लानत हो, फिटकार हो, बेटों को गुस्से में आकर के तंजिया कलिमात कहती है। फिर यही बेटा जब बड़ा होता है अल्लाह की फिटकार की दुआ खुद देख रही, जब ये फिटकार वाला बेटा बनता है लोगों के सामने मांगती फिरती है, रगड़ती फिरती है कि मेरा बेटा मेरे बस में नहीं रहा। ये दुआ जबानों के कलिमात के असर है। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि वो औरतों का वफद आया, औरतों का वफद, औरतों के वफद के अंदर बात अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि देखो तुम औरतों के लिए भी मैं हफ्ते में एक दिन मुतय्यन करता हूं कि औरतें जमा हो जाया करे और मैं खुद आकर के वहां पर तुम्हें दीन की बातें सिखाया करूंगा। हमारी औरतें अभी जो इकट्ठा हुई हैं, ये इकट्ठा होना भी सुन्नत है, ये इकट्ठा होना भी सुन्नत है। दीन की बात सीखने के लिए कहीं मौका मिल जाए मेरे अजीजों, कहीं हम मौका न जाए करे। बहरहाल तो हमारी औरतें दिल पर लेवे। अल्लाह के रसूल ने जिससे पहले वाली हदीस बयान की थी कि तुम औरतों के जमात को बकसरत जहन्नम में देखा है, क्या करना है? सदकात बकसरत निकाला करो। एक सहाबिया खड़ी हो गई, अल्लाह के रसूल क्या बात है कि हम औरतों की जमात बकसरत जहन्नम में जा रही है? मर्द भी जाने चाहिए, औरत जानी चाहिए, अगर दोनों मर्द नहीं जा रहे हैं तो औरतें क्यों जा रही है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो वजह है कि जिसकी वजह से तुम बकसरत जहन्नम में जा रही हो। पहली वजह तो यह है कि तुम बकसरत लोगों की गीबतें करती हो, बकसरत लोगों की गीबतें। दो औरतें इकट्ठा हो जाए, मौका नहीं होगा तो भी गीबत करेगी, किसी से फोन मिला लिया, मौका नहीं होगा तो भी गीबत करेगी। मेरी मां और बहनों, कम से कम नेकियां न कर सके हम तो इस बात का तहैया कर लेवे कि दिलों को गलीज करने वाले इन मनहूस आमाल से आज से निजात हासिल करेंगे। हमारी माँ और बहन इसका अज़म करे। मर्दों के अंदर भी आदतें होती है मगर औरतों के अंदर बकसरत। एक वजह यह है, और दूसरी वजह यह है कि तुम शोहरों की बकसरत नाफरमानियां करती हो। शोहर की नाफरमानियां, बेचारा आदमी मर्द घर से काम के लिए निकलता है, मुंह चढ़ा हुआ है, घर में दाखिल होता है शाम को मुंह चढ़ा हुआ है। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल ने एक हदीस बयान की है कि जो मर्द इस हालत में सोए, जो औरत इस हालत में सोए कि उसका मर्द उससे नाराज, हमारी औरतें नाराज हो जाती है ऐसी बातें बयान करने से, मगर ये दीन की बातें हैं, ये सीखने की बातें हैं। तो जो औरत इस हाल में सोए कि उसका मर्द उससे नाराज है और उसी हालत में सुबह कर दी, अल्लाह न करे अगर इस नाराजगी की हालत में, नींद की हालत में इस औरत का इंतकाल हो गया तो सीधा जहन्नम में जाएगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम घरों को जन्नत, अच्छा घर जन्नत कैसे बनेंगे? शरीयत के अहकाम के पहली बात उसूली चीज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वहदानियत का इस कदर यकीन हो कि अल्लाह का गैर कहीं हमें नजर ना आए। अल्लाह का गैर, अल्लाह के गैर का मतलब क्या है? अल्लाह के गैर का मतलब मेरा बच्चा बीमार हो गया है, क्या करना पड़ेगा? फलाने बुए को बुलाना पड़ेगा, रबारी को बुलाना पड़ेगा और विधि करवानी पड़ेगी। ये अल्लाह का गैर है। हम अल्लाह के गैर के पास न जाए, किसके पास जाए? अल्लाह के पास जाए, अल्लाह के पास जाए। और ये अल्लाह के पास कब जाएंगे? जबकि हमारी औरतों के अंदर दीन होगा। बाकी मर्दों का फकत दीन हमारी नस्लों में ईमान को मुंतकिल नहीं कर सकता है। मर्द चाहे कितना ही दीनदार क्यों न हो, अगर उसके औरत के अंदर दीन नहीं है तो ये मर्द मजबूरी में हराम भी खाएगा, ये मर्द मजबूरी में लोन भी उठाएगा, ये मर्द मजबूरी में सब कुछ करने को तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके घराने के मस्तूरात में दीन नहीं। एक सहाबी थे, मजदूर सहाबी, मजदूरी करके रोजाना लाते थे, 2 रोटियों का इंतजाम होता था, खा लेते थे, सो जाते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि काम से ऑफ सीजन होता है, कभी मजदूर जो तबका होता है उनको मालूम होता है बेचारों को, तो ऑफ सीजन होगा, काम से वापस आए, कोई काम मिला नहीं था,
घर में थके हुए आए थे, कहा कि बेगम साहिबा जल्दी से खाना तैयार करो, खाना तैयार, खाना खा करके फौरन सो जाना है। हमारी तरह नहीं कोई मुरग्गन गिजा है। खाने का मतलब ये होता था कि वही जो सूखी हुई रोटी है पानी में भिगो करके तैयार कर लो, खा लेंगे। तो कहा कि मेरे सर के ताज, क्या आपको मालूम नहीं, कल मैंने कह दिया था आपको कि अब घर में खाने को कोई चीज नहीं है, इसलिए आज मैं खाने का कोई निजाम नहीं कर सकती हूं। मर्द बेचारा थक कर आया था, भूख लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। तो ये बेगम के ये कलिमात सुनकर जरा अपसेट हुआ। औरत बड़ी समझदार थी, सहाबिया थी औरत, बड़ी समझदार थी कि मेरे ये कलिमात कहने का अंदाज अलग होना चाहिए था, इस अंदाज में मुझे नहीं कहना चाहिए था। हाँ, पेलू काम આપણે કે રીતના આપણી ઓરતો કે પેલું કામ તમારથી તો કશું થતું જ નથી, રવા દો ને, આખી જિંદગી કામ કર્યું હોય પણ તમારથી કશું થતું જ નથી। अल्लाह के रसूल ने यही कहा है। एक हदीस में एक जुमला बाकायदा है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरतों को दुनिया भर की बलाइयां दी जाए मगर एक बलाई, एक उनके मन के मुराद को पूरा न किया जाए तो औरतें कहती है मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, તમારા ઈકણાઈને તો કદી હારું જોયું જ નથી, તમારા ઈકણાઈને કદી નથી જોયું હારું। मा रअयतु मिनका, इसलिए हमारी औरतों के बोल, ये जो बोल है, जो कलिमात, औरत को एहसास हुआ कि मेरे शौहर नाराज, मेरे शौहर जरा अपसेट हो गए। कहा कि मेरे महबूब, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह की तकदीर ये है कि आज हम भूखे सोए, अल्लाह जिस तरह पेट भरने से राजी होता है, हमें भूखा रख करके सुलाने में भी अल्लाह राजी है, आज हम इसी रजा पर अमल करते हैं। इसलिए आप भी हिम्मत से काम लो, मैं भी हिम्मत से काम लेती हूं। सुभान अल्लाह, आप भी हिम्मत। मुझे जो बात बयान करनी है वो तीसरे दिन के मुतालिक बयान करूंगा। पहले दिन तो ये हो गया, दूसरे दिन भी काम नहीं मिला, दूसरे दिन भी यही कलिमात रिपीटेशन हुआ, इन कलिमात का रिपीटेशन हुआ, चुनांचे सो गए। तीसरे दिन जब मर्द काम के लिए निकल रहा था, सुन्नत के मुताबिक मुस्कुराते चेहरे के साथ दरवाजे तक, यानी उनका जो झोंपड़े का दरवाजा, वहां तक रुखसत करने के लिए गई। हमारे मर्द, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटे जब काम के लिए निकले तो घर के मस्तूरात रवाना करने के लिए घर के दरवाजे तक जाए मगर पर्दे का कत्ल न करे। घर के दरवाजे तक मर्दों को हंसते चेहरे के साथ रवाना करे, वरना बेचारा औरतें सोई हुई है, बिस्तरों में पड़ी हुई है, न फजरों का इशराक क्या पड़े, फजर का भी ठिकाना नहीं है, औरत सोई हुई है। या ये कि औरत अपने काम में धुनी है, उसका भी मुंह चढ़ा हुआ है। सुबह सवेरे नहीं कहते 12 बजे, रात के 12 तो रात को बजते हैं, मगर रात के 12 सुबह इशराक के वक्त बजते हैं। लोग लेट उठते हैं बिस्तरों से, फिर लेट हो जाता है काम में जाते हुए, मर्द बीवी पर, बीवी मर्द पर, और दे धनाधन सारे वाकियात, पूरा घर का मंजर खराब हो जाता है। तो ऐसे हालत में अगर मर्द रवाना होगा और जाहिर बात है काम पर जाएगा तो पूरा दिन बेबरकती में गुजरेगा। औरत रवाना करने के लिए दरवाजे पर गई सहाबिया कि जाइए आप, फी अमानिल्लाह। जब सहाबी जाने लगे, फी अमानिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह की अमान में, सेठ साहब की अमान में, फलाने से मांग कर लाना, फलाने बैंक की अमान में ना, फी अमानिल्लाह, अल्लाह के भरोसे जाओ, यही ला इलाहा इल्लल्लाह है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की अमान, अल्लाह पर तवक्कुल करके जाओ। जब मर्द सहाबी कुछ दूर गए तो सहाबिया ने दोबारा वापस बुलाया कि जरा इधर आओ। वो सहाबिया ने क्या अजीब और गरीब जुमले कहे हैं। उसने कहा कि मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में जो अल्लाह, और मैं वो भी जानती हूं जो तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है। मेरे सर के ताज, कहीं ऐसा न हो कि मेरी मोहब्बत में आकर के आज कहीं हलाल काम न मिले तो तुम कोई हराम का लुकमा घर पर ले आओ। सुभान अल्लाह, ये औरतें घरों को जन्नत ऐसे बना सकती है कि हमें फाका तो गवारा है, हमारा छोटा सा मकान तो गवारा है, रस्म पर अमल ना होना यह हमें गवारा है, मगर हराम का लुकमा आप अगर हमें खिलाएंगे, हमारे बच्चों को खिलाएंगे तो हमारी नस्लों में ईमान मुंतकिल नहीं होगा। हराम का लुकमा,
حرام کا لقمے سے اگر خون کا قطرہ بن گیا، حرام کے لقمے سے گوشت کی بوٹی بن گئی، میرے عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں، وہ حرام کی زبان سے لاکھ مرتبہ کہے اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، کیسے اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے؟ ہمیں کھلا ہے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی، ہمارا رونا قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، حرام کو چھوڑنے کا آسان نسخہ بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ حرام میں ہیں، مشتبہ مال کے اندر میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، فلاں سب سارے لوگ ہیں، اس لیے آپ پر کوئی آپ کے متعلق نہیں کہہ رہا ہو، مگر ایک آسان ترتیب کسی کو بتانا ہو یا ایک آسان ترتیب جو کوئی عمل کرنا چاہے، آسان سے آسان ترتیب یہ ہے کہ دل پر لے لے کہ انشاءاللہ ایک مدت متعین کر لے۔ مثال کے طور پر حرام کی مدت، حرام کی رقم کوئی بڑی ہے تو سال طے کر لے، 1.5 سال طے کر لے، 2 سال طے کر لے کہ ان 2 سالوں کے اندر سارے ان لونوں کے چکر سے، سارے ان حراموں کے چکر سے میں اپنے گھرانے کو پاک کر دوں گا۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ارے یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بچے نے حفظ شروع کیا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، ابھی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ حفاظ کے ساتھ۔ حرام کا تہیہ کر لینے والا انشاءاللہ حلال کھانے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے آج سے ہم عہد کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے عورتوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں بھی دین آ سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں اگر عورت درست ہے پورا معاشرہ درست رہے گا۔ اگر عورت میں بگاڑ ہے کہ نوح علیہ السلام کتنے سال تک محنت کی آپ جانتے ہو؟ نوح علیہ السلام کتنے سال تک؟ ایمان لانے والے کتنے؟ فقط 80 لوگ، فقط 80 لوگ۔ کہاں صدیوں میں سال، اور کہاں عدد میں، عشریہ میں، جس کو اپنے یہ کہہ سکتے کہ دہائی میں، بس اتنے 80 لوگ ایمان لائے۔ کیا وجہ تھی؟ اس سے اوپر والی جو آیت، فرعون کی بیوی والی جو آیت ہے، اس سے اوپر والی آیت، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ نوح علیہ السلام کی بیوی میں بگاڑ تھا، وہ عورت فسادی تھی کہ پورا کا پورا معاشرہ فسادی رہا۔ فرعون کی بیوی میں تمیز تھی، پورے بنو اسرائیل کو اللہ نے سمندر پار کرا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورتوں میں دین ہوگا تو اللہ ان بستیوں کو عمومی عذاب سے بچائے گا، عمومی عذاب سے۔ اس لیے آج سے ہم اللہ سے توبہ کر لے، ہمارے مرد بھی توبہ کرے، ہماری بیٹیاں بھی توبہ کرے، ہماری بوڑھیاں بھی توبہ کرے، ہمارے بوڑھے بھی توبہ کرے، ہمارے جوان عورتیں، جوان مرد، سارے چکروں کو ہم چھوڑ دے۔ میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہم حلال کام، نیک کام زیادہ نہیں کر سکتے، ہم اوابین نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، کوئی نہیں کر سکتے، کم سے کم اس بات کا تہیہ کر لے کہ 2 باتوں کو ضروری طور پر چھوڑ دیں گے۔ ایک زنا کو چھوڑ دیں گے، زنا کے دوائی کو چھوڑ دیں گے۔ زنا کے دوائی، خلوت کے سارے گناہ زنا کے اسباب ہے، بلکہ زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھنا زنا ہے۔ آج سے ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسرا، حرام غذا کو چھوڑ دیں گے، حرام عمل زنا کو چھوڑ دیں گے، حرام غذا حرام کو چھوڑ دیں گے۔ ان 2 باتوں کا اگر ہم تہیہ کر لیں گے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشرے کو، کتنی پیاری بستی ہے یہ۔ میں تو پہلی مرتبہ یہاں مسجد میں آیا ہوں، واقعی عجیب و غریب اللہ نے اس مسجد کے اندر نور رکھا ہے، عالی شان مسجد ہے۔ آپ لوگ چاہے تو عجیب و غریب کام کر سکتے ہو، پورے شہر صوبے کے لیے آپ ایک مثال بن سکتے ہو۔ آج سے آپ لوگ تہیہ کر لو کہ آپ کے جوان بھی حرکت میں رہیں گے اور آپ کے مشائخ جو بوڑھے حضرات ہیں وہ بھی حرکت میں رہیں گے، اور اس سے زیادہ حرکت ہماری عورتیں رہے گی۔ کرتے ہو تہیہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے، مختصر دعا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، حمدا خالدا مع خلودك، حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے مجرم، بڑے پاپی ہیں. اے میرے مولا تیری زمین پر سب سے بڑے خطاوار ہم ہی ہیں. اے اللہ ہم نے ہماری راتوں کو بھی ہم نے نجس کیا ہے، ہمارے دنوں کو بھی ہم نے غلیظ کیا ہے. اے اللہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہماری باتیں ایسی ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں کہ اگر وہ سارے کام ہماری ماؤں پر کھل جائے، ہماری بہنوں پر کھل جائے، اے میرے مولا وہ تیری پناہ میں آئیں گے، وہ گڑ گڑ آئیں گے کہ کیسے جانوروں کو ہم نے جنم دیا ہے. اے اللہ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے، ہمارے جوان جا رہے ہیں، ہماری جوان عورتیں جا رہی ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ نسل ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے. اے اللہ 1400 سال پہلے جب پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر تھا، تو نے اپنے محبوب کو بھیجا، محبوب کو بھیج کر کے امت پر تو نے کرم کیا. اے اللہ ایک بڑی جماعت جنت میں جانے والی بن گئی. اے اللہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں میرے مولا، ہمارے یقینوں کی کمزوریوں کی بنیاد پر اے اللہ نہ ہماری نمازوں کے ٹھکانے ہیں، نہ ہمارے پردوں کے ٹھکانے ہیں، نہ ہماری نظروں کے ٹھکانے ہیں. اے اللہ ہم تو تجھے گویا ایسے للکار رہے ہیں، کبھی ہمیں گویا مرنا ہی نہ ہو. اے اللہ کبھی ہمیں تیرے سامنے پیش آنا ہی نہ ہو. اے اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد منو کشا عذبا، کہ رب نے جس کے متعلق کہہ دیا کہ وہ میرے بندے بتا تو نے فلانے لمحے میں فلانا کام کیوں کیا تھا. اے اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے کہ وہ تو پھنس گیا، وہ تو عذاب میں مارا جائے گا، وہ تو کوئلہ بنایا جائے گا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں. ہم جسمانی بھی کمزور ہیں، ہماری غذائیں کمزور ہیں، ہم روحانی بھی کمزور ہیں. اے اللہ کمزوروں کا رب تو نہیں تو اور کون رب ہے. اے اللہ آج ہم نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے کہتے ہیں ہم سے پچھلی زندگیوں میں بھول ہو گئی. اے اللہ آج توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ تجھ سے کہتے ہیں اے اللہ سچ میں اللہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اے اللہ سچ میں آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے. اے اللہ پچھلا پہلے تو معاف کر دے. ہماری ماؤں کے پیٹوں سے جیسے ہم پاک پیدا ہوئے تھے، اے اللہ مجمع سے اٹھنے سے پہلے ہمیں ایسا پاک بنا دے. ہماری عورتوں کو پاک باز بنا دے. ہماری عورتیں بڑی نرم دل ہے. اے اللہ یہ عمل کی سچی ہے، یہ دلوں کی بولی ہے. اے اللہ ہمارے اس عورتوں کے معاشرے میں اگر دین آ جائے، اس طبقے میں دین آ جائے، میرے مولا ہماری 7 نسلیں سنور جائے گی. ہمارے عورتوں کو سمجھا دے، ہمارے مردوں کو سمجھا دے. اے اللہ فجر میں مردوں کے سرحانے پر، بیٹوں کے سرحانے پر، بھائیوں کے سرحانے پر رونے والی عورتوں کی تعداد کو بڑھا دے. اے اللہ آنسو تڑپانے والی عورتوں کی تعداد کو بڑھا دے. ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے مکمل فرما دے. ہمارے مسجدوں کو اے اللہ نمازیوں کے لیے وسیع فرما دے. اور جو مسجدیں وسیع ہے میرے مولا نمازی اے اللہ بالغ مردوں کی کوئی کمی
کمی نہیں ہے. ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے, آباد فرما دے. مسجد نبوی کے ماحول پر ہماری مسجدوں کو لیا. اے اللہ جو ابھی اس مجلس کے اندر کہا گیا, اے اللہ کوئی بات کہنے کی وجہ سے اگر ہماری عورتوں کو کوئی بات دل میں کھٹکی ہے, اے میرے مولا تیرے سامنے میں بھیک مانگتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دینا. اگر اس بات میں غلطی ہے تو میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں, لیکن صحیح معنی میں ہماری عورتوں کو آج کی مجلس میں کہی ہوئی باتوں کو دل پر لینے کی توفیق عطا فرما دے. مردوں کو بھی توفیق عطا فرما دے. جن معاشروں کے اندر, جن گھرانوں کے اندر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, اے میرے مولا اس گھرانے کے مردوں کو سمجھا دے. اے اللہ ظالم بن کر تیرے وہاں کوئی آئے گا سوائے جہنم کی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارے مردوں کو بھی سمجھا دے, ہمارے عورتوں کی زبانوں کو بھی نرم فرما دے, میٹھا بنا دے, گھروں کو جنت کا سیمپل بنا دے, جہنم کا سیمپل بننے سے ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک